पंजाब के दिन लाहौर में हलचल मची हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और जो है एफआईआर दिखा रहे हैं। तीफी भट्ट साहब को जो है दुबई से गिरफ्तार कर दिया गया। चूंग थाने का मुकदमा है बलाज के कत्ल का। गोगी भट्ट का आपने तस्करा किया है, वो अदम एतमाद कर चुके हैं। तीफी भट्ट साहब को एयरपोर्ट पर उतारा जाएगा तो वहां पर उनके साथी उनको छुड़ाने आ जाएंगे। मेरा ख्याल है कि इस तरह की बात मुझे नहीं लगती। तीफी भट्ट पे ही असल इल्ज़ाम है कि उन्होंने मरकज़ी मुलज़म है एहानत जुर्म के, कि गोगी भट्ट बेगुनाह है। 100 गुनाहगार बच जाए और एक बेगुनाह मारा जाए, ऐसी दुश्मनदारी का एक केस है जिसमें कई जाने गई हैं ना। टू अर्ली टू से कि क्या होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पंजाब के दिन लाहौर में हलचल मची हुई है। वो नाम जिनको एक वक्त खौफ की अलामत समझा जाता था, उनमें से ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट साहब, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और जो है एफआईआर दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ दुबई से कल इंटरपोल पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार किया है तीफी भट्ट को। इस हवाले से आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नईम मुस्तफ़ा साहब, जो कि क्राइम रिपोर्टर हैं और इन केसेस पर इनकी खासी गहरी नज़र है। सर, सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं और आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। सर, मुझे बताइएगा कि ये मामला जो हैं ये किस तरफ जा रहे हैं? ये देखें हम पिछले दिनों में गोगी भट्ट साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और अभी हमने देखी जो रात को खबर आई 1:47 पर जो ब्रेक हुई खबर कि तीफी भट्ट साहब को जो है दुबई से गिरफ्तार कर दिया गया। तो क्या वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं? अभी वो पाकिस्तान नहीं आए, जी। अभी वहाँ से मुंतकली रिमांड उसका होना है। जी। पाकिस्तान की पुलिस वहाँ गई है, पंजाब पुलिस जो है, उनके 3 लोअर सबॉर्डिनेट, एक जो है अफसर, वो वहाँ गए हैं। वहाँ जाके वो एग्रीमेंट है पाकिस्तान के साथ यूएई का जी कि उनको आप हवाले करेंगे मुलजिम, तो वो उसके तहत उसको हवाले कर देंगे, परफॉर्मा फिल कराएंगे, गारंटी लेंगे और वहाँ से मुंतकली रिमांड के बाद यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद अभी 2-3 दिन है, अगले हफ्ते में, यानी आज हफ्ता है, अगले नेक्स्ट वीक में वो उनको वहाँ लाएंगे और वहाँ के 24 घंटे के अंदर एक अदालत में पेश करेंगे, पाकिस्तान की किसी कोर्ट में। लाहौर में ही करेंगे, ला महल्ला चूंग थाने का मुकदमा है बलाज के कत्ल का। उसमें उनका रिमांड होगा, वो 2 दिन का भी हो सकता है, 14 दिन तक जा सकता है, 14 डेज़ मैक्सिमम। उस रिमांड के बाद जो है पुलिस जुडिशल करती है, अदालत जो है उनका हुक्म क्या करती है, पुलिस तफ्तीश में क्या लिखती है, गुनहगार होते हैं, बेगुनाह होते हैं, जीआईटी में पेश होते हैं। गोगी भट्ट का आपने तस्करा किया है, वो अदम एतमाद कर चुके हैं इसी जीआईटी पे। तो वो कहते हैं मियाँ शफकत साहब हमारे मुखालफिन में से हैं, उनकी सपोर्ट हासिल है, ये उनका मौक़िफ़ है गोगी का। सर, जो चौधरी शाहिद है यूट्यूब, वो कहते हैं कि जब ही तीफी भट्ट साहब को एयरपोर्ट पर उतारा जाएगा तो वहां पर उनके साथी उनको छुड़ाने आ जाएंगे। अब इस बात को हम कैसे समझें कि ये क्या कहना चाहते थे? छुड़ाने से मतलब क्या इनकाउंटर करने आ जाएंगे या वहां पे कोई रेजिस्टेंस होगी? वो क्या कहना चाहते थे? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी बात, ये शाहिद साहब का ख्याल है, उनकी कोई इत्तला होगी, किसी पे उन्होंने कहा होगा, कोई इन्फॉर्मेशन ली होगी, उसकी बुनियाद पे ये बात दी है। मेरा ख्याल है कि इस तरह की बात मुझे नहीं लगती, मैं नहीं समझता ऐसी बात है। ये ऐसी अदालतों पे अदम एतमाद है, ऐसी गुफ्तगू जो है ना, ये अदालतों पे अदम एतमाद होगा और ये नहीं वो कर सकते। कोई ऐसा एक्ट अगर होता है तो मेरा ख्याल है कि हमें अच्छे प्रेसिडेंट सेट करने चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि हम जो है वो ऐसे ही फ़रोई बातों पे ज़्यादा वो तवज्जो दें और मसनूई तरीक़ा इस्तेमाल करें। अदालतों में नज़्म व नस्क़ मौजूद है। हमारा अदालत इंसाफ जो है ना, वो अच्छा स्टेटस पे है, स्टेचर उसका अच्छा है। उस निज़ाम अदल को इस तरह की गुफ्तगू के ज़रिए जो है ना हमें ख़त्म नहीं करना चाहिए। मेरा ख़्याल है कि हमें अच्छी रवायात को जन्म देना चाहिए। निज़ाम अदल जो है उसको मजबूत करने के लिए, मुस्तहकम करने के लिए एक्टिविटी करनी चाहिए, ना कि इस तरह के मामलात के ज़रिए उसको कमज़ोर करें। अब अगर तीफी भट्ट को गोगी भट्ट ने फेस किया अदालतों में, उनके मुखालफिन, अमीर मसहब से मेरी गुफ्तगू हुई थी, वो भी चाहते हैं कि हमारे मुखालफिन अदालतों में फेस करें। हमने भी किया है, वो कहते हैं हमने भी किया है, तो ये करें ना। तो ये अगर अदालती निज़ाम को बचाना है हमने, तो मेरा ख़्याल है कि हमें जो है एक प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए और एक मॉडल केस बना के इसको पेश करें और उसमें अदालत का जो तरीक़ाकार है, वो मुरव्वजा क़वानीन जो हैं उसके तहत उनको मौका दिया जाए अपनी सफाई का। जीआईटी उनकी गुफ्तगू सुने, अदालत में जिरा हो, उन पे फ़र्द जुर्म आयद हो, जो भी तरीक़ा है उस प्रोसेस से ड्यू प्रोसेस जो है, ड्यू प्रोसेस में रहें, ओवर एंड अबव द लॉ, ओवर एंड अबव द कोर्ट्स, ओवर एंड अबव द प्रोसीजर्स, जो लॉफुल प्रोसीजर्स हैं, उनसे हमें बाला
والا کام کچھ نہیں کرنا چاہیے. اس میں تھوڑی سی ہمیں کوشش کر کے. سر اس کیس کے ریلیٹڈ امیر بلاش ٹیپو کا جو کیس ہے کہتے ہیں کہ 90% جو تفتیش تھی جو بھی کام تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا, تو کیا وہ 10% ٹیفی بٹ صاحب کو پاکستان لانے کا کام میں نہیں سمجھتا, بالکل نہیں. ٹیفی بٹ پہ ہی اصل الزام ہے کہ انہوں نے مرکزی ملزم ہے اعانت جرم کے, ابیٹمنٹ کے. ان پہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے سازش تیار کی تھی بالاج کو قتل کروانے کی. اس سازش کی تیاری اس ملزم کو صفائی کا موقع دیے بغیر کتنے پرسنٹ کیس کی تفتیش مکمل ہو سکتی ہے؟ یہ بڑی احمقانہ سی بات ہے جس نے بھی کی ہے. یہ کیس کی تفتیش دیکھیں, گوگی بٹ کے آنے سے پہلے میں نے 2 پولیس افسران کا یہ بیان سنا تھا بغور, ایک ڈی آئی جی اور ایس پی انویسٹیگیشن. انہوں نے کہا تھا گوگی بے گناہ ہے. یہ پولیس آفیسران کیا, دونوں پولیس افسران, ایک ڈی آئی جی تھے ایک ایس پی انویسٹیگیشن تھے. ان دونوں نے ہمارے چینل پہ آ کے یہ کہا کہ گوگی بٹ بے گناہ ہے. آنے کے بعد انہوں نے ایک مجہول سی سٹیٹمنٹ دے دی کہ یہ گناہ گار ہیں. جی آئی ٹی نے کس بات کو سچا مانا جائے, وہ ایس پی کی سربراہی میں جی آئی ٹی, وہ ڈی آئی جی تھے اور ایک ایس ایس پی تھے. ان دونوں کے بیان ریکارڈ پہ موجود ہیں. اب اس سے ہٹ کے کہ کیا ہوا, ہمیں دکھ ہے کہ بالاج قتل ہو گیا, جاوید بٹ مارے گئے, یہ بڑی داستان ہے. لیکن ایک بات سمجھنا چاہیے, 100 گناہ گار بچ جائے اور ایک بے گناہ مارا جائے, وہ ظلم کی انتہا کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ڈیو پروسیس میں جو گناہ گار ہے اسے صفائی کا موقع دینا ہمارا آئینی قانونی حق ہے, فرض ہے. ہم دے تاریخ میں ایسا دیکھا نا کہ جتنے بھی بڑے ملزم جن کو اشتہاری قرار دے دیا جاتا ہے ان کے ساتھ ہم نے جو سزا کے معاملات دیکھے ہیں وہ انکاؤنٹر یا کسی بھی اس طرح کے پولیس مقابلے میں مار دیے جاتے ہیں. تو ابھی میں آپ سے صرف یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اس پہ پریڈکٹ کریں, لیکن ظاہر ہے آپ نے پورا کیس اسٹڈی کیا, سارے معاملات آپ کو پتہ ہیں, عدالتی نظام کا بھی آپ نے بتایا. تو کیا یہ سی سی ڈی کے آنے کے بعد جو ہے اس کیس میں زیادہ جو ہے تیزی پکڑی گئی ہے یا اس سے پہلے سارے معاملات سیٹ تھے؟ سی سی ڈی نے 7-8 ماہ ہو گئے. سی سی ڈی نے کوئی تفتیش تو نہیں کرنی نا کسی کیس کی. بالاج جیسے قتل کی تفتیش تو نہیں کی, جاوید بٹ جیسے قتل کی ہائی پروفائل کیسز جو ہیں ان کے زیر تفتیش تو نہیں رہے نا. انہوں نے جن لوگوں کے انکاؤنٹرز کیے, جن کو مارا گیا, وہ بھی کسی ایسے لیول کے کیس کے ملزم نہیں تھے, یعنی کہ ہائی پروفائل کیس کے ملزم نہیں تھے. جو کچھ بھی ہوا نا, جو کچھ بھی ہوا ہے, ہم اس کو زیر بحث لائے بغیر قانون اور انصاف کے تقاضے پورے کریں, عدلیہ کے جو فرائض ہیں عدلیہ ادا کرے, جو پولیس کی تفتیش کا مرحلہ ہے وہ پولیس کرے, جو پراسیکیوشن نے کرنا ہے وہ پراسیکیوشن کرے. یہ ایک اچھا کیس آیا ہے, ایک اچھا کیس ہے. بدئی فریق امیر مصعب سے میری ان سے گفتگو ہوئی تھی, وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے مخالفین اپنے آپ کو سرنڈر کریں بیفور دی کورٹس. ٹیفی بٹ کے بڑے بھائی, گوگی بٹ کے بڑے بھائی خواجہ اظہر گلشن, انہوں نے کئی بار مجھے کہا اس ہفتے 10 دن کے دوران, آج بھی ان سے میری گفتگو ہوئی, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم قانون کے تحت ہر طرح کی کارروائی فیس کریں گے, لیکن ماورائے عدالت کوئی ایکٹ قبول نہیں کریں گے. اس کے لیے بھی ہم ہر سطح پر جائیں گے, ہر اسٹیج پہ احتجاج کریں گے اگر کہیں ماورائے عدالت دیکھیں گے. اب یہ کہنا جی کہ سی سی ڈی انکاؤنٹر کر دے گی, فلاں کر دے گی, یہ ایسی رتب و یابس ہے. ظاہر سی بات ہے سر, مختلف کیا سرائیاں کی جاتی ہیں, ایک ہائی پروفائل کیس ہے. تو سر مجھے بتائیے گا کہ ابھی جو ہے وہ کب تک ان کو لایا جائے گا پاکستان, کوئی ڈیٹ یا کوئی اس طرح کی خبر ابھی لیک ہوئی ہے؟ اگلے ویک کے 1-2 دن میں, پیر یا منگل کو وہ یہاں آ جائیں گے, اتنا ہی ہے. اس کے بعد عدالت میں پیش ہونا ہے, عدالت نے ریمانڈ دینا ہے نہیں دینا, 2 دن 4 دن ہفتہ 14 دن تک تو ہو سکتا ہے ریمانڈ. قتل کے مقدمے میں چوں دیکھیں یہ مقدمہ کوئی ایسا نہیں ہے, کوئی جیب تراشی کا تو نہیں ہے, کوئی مرغی چوری کا تو نہیں ہے, یہ صدیوں سے چلتا ہے. یہ ایسی دشمن داری کا ایک کیس ہے جس میں کئی لوگ کئی جانے گئی ہیں نا. تو اس کے انصاف کے وہ تقاضے جو جینوئنلی مطلوبہ ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بڑی تگ و دو کرنی ہے. پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے
وہ پورے کا پورا اس پہ لگ جائے گا اور اس کے نٹی گریٹی میں جا کے سارے معاملات کا باریک بینی سے جائزہ لے کے تب کوئی فیصلہ ہوگا. اس طرح کی باتیں گفتگو جو ہے نا یہ لوز ٹاک ہے. ہم ایسے ہی ہوا میں تیر چلا رہے ہیں اور پھلجڑیاں بھی چھوڑ رہے ہیں کہ جی پولیس مقابلہ ہو جائے گا, سی سی ڈی آ جائے گی, نیفے میں پسٹل چل جائے گا, فلاں. یہ سب کیا سرائیاں ہیں. اس طرح کی کوئی بات میں کسی کا وجود نہیں سمجھتا, اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ حالات کی شدت, سنگینی اور نزاکت اس کا کوئی تقاضا اس طرح کا ہے. آپ تھوڑے سے ہوش مندی سے اگر چلیں گے تو میرا خیال ہے یہ جو مصنوعی ہائپ ہے نا, یہ 2-4 دن میں گوگی بٹ کے آنے پہ ہوا تھا نا, ایک دم بوم آیا, ایک بوم آ گیا تھا. ہائپ نہیں تھی, بوم تھا ایک. وہ بوم جو ہے نا آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا. اب تیفی بٹ کے 2-4 دن 5 دن لگیں گے, پولیس کے کسٹڈی میں ریمانڈ ہوگا, بیانات سامنے آئیں گے, موقف بھی دیکھیں. عدالت نے پوچھنا بھی ہوتا تھا نا ملزم سے, وہ بیان بھی اگر باہر نکل آیا, کورٹ کے باہر بھی جرنلسٹ کھڑے ہوتے ہیں, وہ جو کورٹ رپورٹرز ہیں, کرائم رپورٹر بھی وہاں جاتے ہیں. تو وہ سارے کے سارے معاملات جو ہے نا ان کی یہاں پاکستان آمد کے بعد طے ہوں گے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. لیکن اٹ از ٹو ارلی ٹو سے کہ کیا ہونے والا ہے. سر لاسٹ میں مجھے بتائیے گا, آپ کا میں ایک انٹرویو دیکھا تھا, اس میں آپ کہتے ہیں کہ میں ان کے جرم کا ساتھی نہیں ہوں, ڈیفینیٹلی نہیں ہو سکتے. تو سر آپ ان کی ذہانت کے بارے میں, تیفی بٹ کی ذہانت کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے کہ وہ بہت ذہین ہے, تو اس کی کوئی خاص وجہ ان کو ذہین کہنے کی؟ دشمنداری جو ہے نا وہ بے وقوفی کی بنیاد پہ کھڑی نہیں کی جا سکتی. اس کی عمارت, دشمنداری کی عمارت ذہانت پہ کھڑی ہوتی ہے, دانش مندی پہ کھڑی ہوتی ہے. دانش مندی بھی اس طرح کی کہ آپ اپنے مخالف کے ایکٹ پر نظر بھی رکھیں اور اپنے قدم بھی پھونک پھونک کر اٹھائیں. تو ان کی ذہانت یہ ہے کہ وہ قدم پھونک کے اٹھاتے ہیں, لیکن اگر یہ کوئی بے وقوفانہ ایکٹ ان سے ہو گیا ہے تو وہ پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا نے مت مار دی, پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار وہ ٹریپ ہو گیا, پھر لوگ بھی کہتے ہیں کہ مس مینجڈ ہے, سارا کچھ ہے نا. تو یہ ابھی بہت ارلی ہے کچھ کہنا کہ کہاں وہ کھڑے ہیں, ان کی دانش مندی کہاں گئی. لیکن میں نے 40 سالہ جتنے دور گزرا, خواجہ تعریف گلشن جو ہے نا اس کو ذہین پایا ہے. ان سے زیادہ ذہین بلا ٹرکاں والے خاندان میں بھی لوگ موجود ہیں ابھی بھی. اب بھی بلا ٹرکاں والے کے کئی عزیز ایسے ہیں جن کا دشمنی سے کوئی تعلق نہیں, لیکن دانشور بھی ہیں, دانش مند بھی ہیں. تو میں اگر ان کی تعریف دانش کی کروں, ان کے ایکٹس کی کروں, ان کے تعلقات کی کروں, ان کی پبلک لیشننگ کی کروں, ان کی میزبانی کی کروں, تو میرا خیال کون سی بری بات ہے. تو اس لیے میں خواجہ تعریف گلشن, ان کے بڑے بھائی اظہر گلشن اور گوگی بٹ عقیل احمد, ان سے ملاقات میل ملاپ زیادہ رہا. یہ چونکہ بچے ہیں ہماری ایج سے بہت چھوٹے ہیں, امیر مصعب, امیر فتح, لیکن ان کے والد مرحوم سے ٹیپو ٹرکاں والا, ان کے والد بلا ٹرکاں والا, ان کے سارے حالات جو ہے نا ان کا بھی میں مترف رہا ہوں. اور کئی واقعات ایسے ہوئے, لیکن میں ایک صلح جو آدمی ہوں, میں یہ نہیں چاہتا کہ قتل و غارت گری اور بڑھائی جائے یا خون کو روکنے کے لیے نیا خون کریٹ کیا جائے, نیا دیوار کھڑی کی جائے. یہ بات غلط ہے. آپ اگر معاملات کو سنبھال سکتے ہیں, سنوار سکتے ہیں, تو بطور شہری یہ ہر ایک کا فرض ہے. ہر ایک کا فرض ہے کہ امن کی بات کریں, امن پھیلایا جائے. اور نئی مصطفیٰ صاحب بھی یہی بتا رہے تھے. سر آپ کا بہت شکریہ کہ آنے والے وقت میں جو بھی کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں وہ بالکل کلیئر ہو جائیں گی کہ آخر ان کے ساتھ آگے جو ہے کیس میں کیا کیا جائے گا. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.